السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس مؤمن پر آپ نے زیادتی کی ہو اس کے لیے یہ دعا کریں: اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامت۔ اے اللہ، میں تجھ سے عہد لیتا ہوں جس میں تو میرے ساتھ ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا کہ میں ایک بشر ہی ہوں۔ میں جس کسی مومن کو تکلیف پہنچاؤں، اسے برا بلا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے ماروں، تو ان تمام باتوں کو قیامت کے دن اس کے لیے رحمت، پاکیزگی اور ایسے قربت بنا دے جس کے ذریعے سے تو اسے اپنا قرب عطا فرما دے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں یہ دعا جو ہے وارد ہوئی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہم زیادتی کرنا قرآن کبیرہ میں سے آتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ جو ہے جھگڑا وغیرہ کی ہو تو اس کے لیے دعا وغیرہ کر لیا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، جیسے روزہ، زکوٰۃ، نماز وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے کوئی مسئلہ نہیں حقوق اللہ میں، لیکن دوسروں کا حق اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں کریں۔ قیامت کے دن بھی آپ جو ہے دوسروں کا حق دینا پڑے گا ان کو، وہاں پہ پیسے وغیرہ نہیں چلیں گے، وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو آپ نیک اعمال دیں گے اور وہ اپنی برائی آپ کو دے گا تو ہی بدلہ ہو جائے گا، ورنہ بہت ہی مشکل ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے مسواک کا ایک جو ہے ٹینی کے برابر بھی کسی کا حق آیا ہو یا کسی کے پیسے ہڑپ کیے ہوں تو وہ بھی اس پر واجبت لہ النار، صحیح روایت ہے بخاری شریف کی، تو اس پر جو ہے جہنم کی حق واجب ہو گئی ہے اور جنت اس پر حرام ہو گئی ہے۔ تو بہت انتہائی سخت وعید ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اس نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ یاد رکھیں اگر دوسروں کا حق آئے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں ہو تو 40 دن تک کوئی بھی فرض نفل کوئی بھی عمل جو ہے نیک عمل جتنے بھی کریں گے وہ جو ہے قبول نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بھی ہے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کا اجر بالکل نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن ویسے ہی جو ہے اللہ نہ کرے کفار کے ساتھ یا بے نمازیوں کے ساتھ یا شیطان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔